باہر کے کہ 9/11 کے طرز کا ایک اور حملہ امریکہ پہ ہو سکتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی پاکستان کے قبائلی علاقوں کی طرف کی جا رہی ہے. آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ مجھے معلوم ہے کہ القاعدہ کے لوگ ہیں ہمارے پہاڑوں میں ہیں. اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے. وہ ہیں وہاں اور ان کے ساتھ ہم نمٹنے کی کوشش پوری ہو رہی ہے. فوج پوری کارروائی کر رہی ہے. اب رہا سوال کہ یہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کی اورینٹیشن جو ہے یہ انٹرنیشنل ہم ان کے ممالک میں جو ان کی گرجز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ویسٹ کے خلاف وہ ہیں ان کی کوئی ریلیجس اورینٹیشن اتنی نہیں ہے. تو یہ وہاں پلاننگ ضرور یہ ہمیں بھی انٹروگیشن میں پتہ ہوئی تھی کہ یہ پلان کر رہے ہیں ہر قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پاکستان میں بھی اور باہر بھی. تو اس میں پاسبلٹی ضرور ہے کہ کہیں یہ ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے لیکن اس میں پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کئی جگہ سے یہ خبریں آتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ویسٹ میں تو پاکستان کو اس کی سزا اٹھانی پڑے گی. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو اور ہماری فوج کو کہ یہ القاعدہ کے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان سے نکالے جائیں, ان کا خاتمہ ہو تاکہ اس قسم کے خطرات سے پاکستان بھی بچا رہے اور دنیا بھی بچی. جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس وقت وہاں طالبان 70% کہتے ہیں کہ حصوں پر قابض ہیں. دوسری طرف کرزئی کی حکومت آ چکی ہے اور افغانستان میں انڈیا کے کئی قونصلیٹ کھل چکے ہیں اور ایک جو سرحد پاکستان کے لیے سیف سمجھی جاتی تھی وہ بہت ڈسٹرب ہے. آپ افغانستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس صورت میں جہاں نیٹو فورسز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں, افغانستان میں ایک تو یہ ہے کہ طالبان کا زور ہے وہاں. ملا عمر کے جو فالوورز تھے ادھر ہیں اور کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 50% کوئی 60% ایریا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. جتنی بھی دیہاتی ایریا ہے رورل ایریاز کنٹری سائڈ جو ہے ادھر وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. ان کو ہرانے کے لیے فورسز زیادہ چاہیے وہاں, چاہے وہ امریکن فورسز ہوں یا افغان نیشنل آرمی ہو یا کولیشن فورسز ہوں. فی الحال جتنی طاقت ہے وہاں وہ کم ہے تو اس لیے ادھر طاقت کا زیادہ ہونا ضروری ہے. ہم اپنی طرف سے کارروائی کریں گے اپنے ایریا میں فاٹا میں تاکہ وہاں افغانستان سے فاٹا کی جو لنکیج ہے اور طالبان کی جو لنکیجز ہیں وہ توڑی جائیں. تو اس طریقے سے ہم انہیں ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ افغان گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں الیکشنز ہوئی ہیں. ان الیکشنز کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش ہے لوگوں کو ادھر. وہ ہم سارے اخبار میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک اور نیا ایک ٹرموائل ادھر اس کی بھی شروع ہوئی ہے پولیٹیکل ٹرموائل. تو اس ساری چیز کو سیٹل ہونا چاہیے تاکہ ہم فوکس کر سکیں ایک چیز کے اوپر. اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے, پاکستان کے سربراہ بھی رہے, یقیناً کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہمارے قومی ایٹمی اثاثہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ہے. یہ جو ایک پروپیگنڈا لایا جا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں اور کسی وقت بھی ان پر کوئی طالبان یا اس قسم کی کوئی فورسز جو ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ بالکل غلط خیال ہیں اور غلط باتیں ہیں. یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہماری اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ بالکل سیف ہیں. ان کی سیفٹی اس میں ہے ایک تو پروڈکشن کے لحاظ سے تمام کنٹرول ہے. ایک بہت اچھا ادارہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کھلا ہوا ہے جو ان کی سیکیورٹی اور ان کی فائنینشیل کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک ہولڈنگ آف ایسٹس جو ہے وہ ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے ایک بڑی اسٹرانگ فورس, آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ,
نا یہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ایک کور لیول کی طاقت ہے جس میں کوئی 15-16 ہزار لوگ ہیں. اس میں یہ کور ہے, اس کے نیچے 2 ڈویژنز ہیں, اس کے نیچے بریگیڈز ہیں, بریگیڈز کے نیچے ریجیمنٹس ہیں. اب وہ یہ اثاثے جتنے بھی ہیں ہولڈ کر رہے ہیں. تو میری نظر میں اگر کوئی ان کو لینا چاہتا ہے, ان کو اس ادارے کو فوج سے لڑنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتی ہے اور ان تمام ایسٹس کو ڈیفینڈ کرنا جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں خام خواہ کی ایسپرشنز ہیں پاکستان کے اوپر اور افواج پاکستان کے اوپر, اور یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہمارے یہ اثاثے چلے جائیں. کہ کیا پاکستان کی قوم, آپ اس کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں, اور پاکستان کی افواج آپ خود اس کا حصہ رہ چکے ہیں, کبھی اپنے ایٹمی اثاثے پہ کمپرومائز کرے گی سر؟ کوئی لیڈر نہیں کر سکتا ہے, اور نہ کوئی عوام کا ایک ایک فرد ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. تو لہذا یہ ہماری ایک پرائیڈ ہے, پاکستان کی پرائیڈ ہے, اور صرف پرائیڈ نہیں ہے, ہماری ایک ڈیفینسو کمپلژن ہے یہ. تو اس لیے جبکہ ہمارے اوپر تھریٹ ہے, ایک ایسٹ سے تھریٹ ہے اور بہت بڑا تھریٹ ہے, یہ ہماری ایک کمپلژن ہے کہ یہ ہمارے یہ اثاثے ہمارے پاس ہوں, ہماری انکنونشنل اسٹرینتھ جو ہے وہ رہے, ہماری برقرار رہے, اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ کوئی پاکستانی لیڈر کبھی کر سکتا ہے اور نہ کوئی عوام کا ایک فرد بھی کبھی چاہے گا. یہ بات اور پوچھتا چلوں, اور یہ بتائیے کہ کارگل کا ایک ایشو ہوا تھا اور اس پر بہت ساری باتیں آئیں, لیکن میں یہاں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر یہ کارگل کے ایشو پہ مزید فوج اور مجاہدین جو بھی تھے وہ تھوڑا اور اسٹے کرتے تو انڈیا کشمیر ایشو پہ ٹیبل پر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا. کیا آج آپ کارگل ایشو کو جو ہوا تھا ایکٹ, اس کو آج بھی سپورٹ کریں گے, اور کیا آپ کہیں گے کہ واقعی اس ایکٹ کے نتیجے میں اگر پاکستانی حکومت نے اس کو وڈرا نہ کیا ہوتا تو کشمیر ٹیبل ایشو پہ سالو ہوتا؟ دیکھیں, اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس ایشو کے اوپر اپنی کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے, اپنے خیالات میں نے بتا دیے ہوئے ہیں. جہاں تک ہندوستان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کا تعلق ہے, وہ تو آ گئے تھے, وہ آئے تھے, اور پرائم منسٹر واجپئی بھی, انہوں نے بھی نیگوشیشن شروع کی, اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے بھی نیگوشیشن شروع کی. بیک چینل چل رہے تھے, اور ہم کشمیر کے اوپر تمام ڈسپیوٹس جس میں سر کریک, سیاچن اور کشمیر ڈسپیوٹ, ان تینوں کے اوپر ہم پروگریس دکھا رہے تھے اور ہم آگے جا رہے تھے سولوشن کی طرف. تو یہ آپ اب خود ہی سمجھ لیں, چاہے کارگل ہو یا مجاہدین ایکٹیویٹی ہو, اس سے تمام جہاں تک ہماری سکسیس, میری گورنمنٹ کی سکسیس اس میں ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ہندوستان کو سے لکھوایا کہ کشمیر ڈسپیوٹ کی ریزولوشن بہت اہم ہے, اور اس کی ریزولوشن کے بعد ہی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری آ سکے گی. یہ ہم نے ان سے کاغذ بھی لکھوا دیا. تو یہ ہماری سکسیس ہے, اور میں سمجھوں گا کہ ہندوستان کی بھی, ان کی لیڈرشپ کی بھی فلیکسیبلٹی اور سنسیئرٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو, ان ڈسپیوٹس کو حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھے ہیں. اس سے پہلے تو کبھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے. کشمیر کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا پہلے.